السلام علیکم۔ میں آج آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ ہمارے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ اتنی برائیاں ہیں، ہم جان کیسے بچائیں، میڈیا کا دور ہے اور ہمارے کمپنی اچھی نہیں ہے، یہ وہ۔ حالانکہ آج سے دیکھو، جس وقت یہ برائیاں نہیں تھی لیکن اس وقت بھی لوگوں کو بہت مواقع ملتے تھے۔ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سچے خواب دیکھتے تھے ہمیشہ، جب انہوں نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا کہ ان کے بھائی ان کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے، جو کہ بالکل آخر میں سچ ثابت ہوا۔ ان کے بھائی انہیں ساتھ لے گئے شکار کے بہانے، کنویں میں دھکا دے دیا۔ بہرحال پہنچتے پہنچتے وہ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، جہاں انہیں عزیز مصر نے خریدا۔ وہ انہیں اپنے محل میں لائے اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان کا بہت خیال رکھنا، ہم بے اولاد ہیں، ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ چاہے قرآن شریف میں محسنین کا بڑا ذکر ہے۔ محسنین اس کو کہتے ہیں یعنی اچھا کام کرنے والے۔ اس کے بعد جو عزیز مصر تھی، ان کی بیوی تھی بانو زلیخا۔ اس کو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پسند آ گئے، تو ان پہ عاشق ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عزیز مصر محل میں نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جہاں اس کا کمرہ تھا اس کے پیچھے 7 دروازے تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی نوکرانی کو کہا کہ 7 دروازے بند کر دو، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ انہوں نے اللہ سے بہت دعا کی، وہ اس سے بچنے کی دعا کی۔ وہ 7 دروازے کھل گئے۔ وہ کس طرح کھلے؟ اللہ تعالیٰ نے کھولا اس کو۔ کوئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اچھا، اور دوسرے میں ہے جو مستند بات ہے، احادیث وغیرہ میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ان پہ اپنی کھول کے بیان کی کہ جس میں زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن شریف نازل ہی نہیں ہوا تھا، حالانکہ قرآن شریف ازل سے لے کے ابد تک لوح محفوظ میں تھا، اب بھی ہے لوح محفوظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی یہ آیت ظاہر کی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے باپ کا روتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ بہرحال انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ کے کرنا ایسے ہوا کہ یہ بھاگے زلیخا سے، اس نے پیچھے سے ان کی قمیض پھاڑ دی، اور دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ساتوں نا، تو زلیخا نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑے تھے۔ اس نے معاملہ شروع کر دیا کہ مجھے یوسف نے بھڑکایا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام تو ایک وہاں پہ ملازم تھے، ان کی بات کون مانتا؟ اللہ نے لوگوں کو تو دکھانا تھا۔ تو زلیخا کی ایک کزن کا بیٹا تھا نا، شیرخوار بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام کی تو پھر یہ گناہ گار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا ہے۔ بہرحال قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی، تو یہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا گناہ گار ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ بہرحال زلیخا نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے محل میں سارے امراء کی بیویوں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں چھریاں دی اور ان کے آگے رکھا وہ کیا کہتے پھل اور سبزیاں، اور ان نے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے ان کا حسن دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ بہرحال وہ اتنے حسین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ سے بچانا تھا، بچایا، وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ گناہ سے بچا ہو۔ بہرحال پھر اس طرح ہوتے ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس گناہ سے اچھا ہے کہ میں جیل میں رہوں نا۔ بہرحال جیل میں بھی وہ خواب کی سچی تعبیریں بیان کرتے تھے۔ اس طرح وہ
ہوتے ہوتے بادشاہ کے منصب تک پہنچے۔ وہاں پہ پھر ان کے بھائیوں کا پول کھل گیا ان کے سامنے، وہ اپنے باپ سے بھی مل گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی پہ واپس آ گئی۔ اس ساری باتوں کا یہ مقصد ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو دور کوئی بھی ہو، بس اللہ کی ہدایت ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔